یہ سوال جو واٹس ایپ پر ہمیں بھیجا گیا ہے، اس مسئلے کا شکار آج تقریباً 70 سے 80% لوگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس میں صرف مرد حضرات شامل ہیں، بلکہ کثرت سے عورتیں بھی شامل ہیں۔ لہذا اس سوال کو، اس کے جواب کو آپ حضرات بہت دھیان سے سنیے گا۔ سوال یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے گیس بہت زیادہ بنتی ہے، جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو بار بار گیس کا تقاضا ہوتا ہے، لہذا بڑی مشکل سے گیس روک کر نماز ادا کرتا ہوں۔ تو مجھے جاننا یہ ہے کہ کیا اس طرح گیس روک کر نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع فرمایا ہے، اور فقہاء کرام نے بھی اس کو منع لکھا ہے، اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ طبی اعتبار سے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو شدت کی پیشاب لگی ہوتی ہے، یا ٹوائلٹ کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، یا ریاح بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے، گیس بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہے، اور انسان جب اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ پیٹ کی کسی دوسری بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے حکمہ فرماتے ہیں کہ جب شدت کی پیشاب لگی ہو، یا ٹوائلٹ کا غلبہ زیادہ ہو، یا ریاح بہت زیادہ بن رہی ہو، گیس بہت زیادہ بن رہی ہو، تو اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ شرعی اعتبار سے دوسری اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب نماز کی حالت میں ایسا کیا جاتا ہے، یعنی نماز کی حالت میں ریاح کو روکنے کی، یا پیشاب کو، یا ٹوائلٹ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے توجہ جو ہے وہ نماز میں نہیں رہتی، انسان کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، ادھر ادھر مبذول ہو جاتی ہے، ٹوائلٹ کی طرف، پیشاب یا ریاح کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، اور نماز کی حالت میں ان گندی چیزوں کی طرف توجہ کا چلا جانا یہ نماز کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے جب شدت کی پیشاب لگی ہو، یا ٹوائلٹ کا غلبہ زیادہ ہو، یا گیس بہت زیادہ بن رہی ہو، اس کو روک کر نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ شدت کا پاخانہ، پیشاب معلوم ہوتے وقت، یا غلبہ ریاح کے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور یہ بات ہم سب کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ لوٹانا، دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بہاری شریعت میں ہی ایک دوسری جگہ اور ارشاد فرمایا گیا کہ نماز کی حالت میں جس بات سے دل بٹے، جس بات سے دل ادھر ادھر چلا جائے، تو اس کو دفع کیے بغیر، اس کو دور کیے بغیر ہر نماز مکروہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب یا ریاح وغیرہ۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب پیشاب یا پاخانہ یا ریاح کا غلبہ زیادہ ہو تو اس کو روک کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی کراہت تحریمی کے ساتھ ہوگی، ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہوگا ایسی صورت میں کہ جب پیشاب یا ٹوائلٹ یا ریاح کا غلبہ زیادہ ہو تو پہلے مکمل طور پر اطمینان حاصل کر لیا جائے، اطمینان حاصل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کیا جائے۔ ظاہر ہے 2-3 منٹ کی بات ہوتی ہے، 2-3 منٹ میں انسان کا وضو مکمل ہو جاتا ہے، دوبارہ اطمینان سے وضو کیا جائے، اور پھر مطمئن ہو کر اطمینان سے نماز ادا کی جائے، کیونکہ نماز میں یہ ہے کہ نماز جب آپ ادا کریں تو آپ کی توجہ بالکل نماز میں رہے، آپ کی لو اللہ کی طرف لگی ہوئی ہو، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ بٹے۔ ہمیں امید ہے یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔